لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو صحیح معنوں میں ہر قسم کی تعریف کا حقدار ہے. لا تعداد بے حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے بے حساب دعائیں علماء اولیاء کے لیے جن کی محنتوں کے صدقے اللہ پاک نے ہمیں پورا صحیح دین نصیب فرمایا. اللہ ہمیں علماء کرام کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے. اللہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ جمعہ
مدینہ پاک میں ادا ہوا، اس ذات کا فضل و کرم ہے، بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب کرتا ہے۔ آپ کو بھی اللہ پاک اپنے گھر کی حاضری نصیب کرے۔ آپ حضرات کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں جن کے نام جانتا ہوں، نام لے کر سلام عرض کیا، جن کا نام نہیں پتا ان کا بغیر نام لیے سلام عرض کیا، اللہ اسے قبول فرمائے۔ دوستو، رمضان المبارک کی آمد ہے، انشاءاللہ زندگی رہی، کل بھی نماز عصر کے بعد اسی جگہ انشاءاللہ رمضان المبارک کی آمد پر میرا درس ہوگا، اور پھر زندگی رہی تو آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ استقبال رمضان المبارک پر بیان ہوگا۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو صحت و تندرستی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ آنے والا مہینہ نصیب فرمائے۔ بزرگان دین میں لکھا ہے 6 مہینے پہلے ہم دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان المبارک نصیب کر دے، اور جب گزر جاتا تھا تو 6 مہینے دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ اس کو قبول کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں رمضان المبارک کی تیاریوں میں ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ میں نے اپنے آقا کو جتنا اس مہینے میں روزے رکھتے دیکھا، کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں تھے۔ شعبان کے تقریباً سارا مہینہ روزے میں گزرا ہے۔ ہمیں حکم نہیں دیا، ہمیں اجازت نہیں دی، ہمیں کہا کہ کھاؤ پیو، آنے والے مہینے کے لیے اپنے اندر طاقت کو پیدا کرو اور خود روزوں سے گزارو۔ کسی نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں، طاقت کی ضرورت نہیں۔ ارشاد فرمایا، جب میں روزہ رکھتا ہوں تو میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا ہے۔ رات کو ساری رات کھڑا رہتا ہوں تو میرا رب مجھے طاقت بھی دیتا ہے، قوت بھی دیتا ہے۔ میرا کھانا پینا اور ہے، تمہارا کھانا پینا اور۔ میرے اوپر جب وحی آ جاتی ہے ساری بھوک ختم ہو جاتی ہے، جب جبریل امین میرے پاس آ جاتا ہے تو ساری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، اور ہمیں حکم دیا اس مہینے میں زیادہ روزے نہ رکھو، کھاؤ تاکہ آنے والے مہینے کے لیے تمہارے وجود اور جسم کے اندر طاقت باقی رہ جائے۔ شفقتیں، رحمتیں اس امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہیں۔ ساری زندگی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھتے رہے تو شاید شکریہ ادا نہیں ہو سکتا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر شفقت اور رحمتیں فرمائی۔ بہرحال میری بات آپ حضرات کے سامنے جو چل رہی تھی، میں اسی بات کو ہی آج چاہوں گا کہ ختم کروں تاکہ آئندہ جمعے سے رمضان المبارک کا بیان ہو۔ دل میں سوال آتا ہے، خیال آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں سے بلند و بالا سفر کیسے کیا، آپ کیسے چلے گئے؟
تو آپ نے میں نے اپنا ایمان بنانا ہے کہ حضور خود نہیں ہے، لے جانے والا لے گیا، اور وہ لے جانے والا ایسا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہی ساری طاقت اور قوت ہے۔ زمین و آسمان کی مہاریں بھی اس کے ہاتھ میں ہیں، وقت کی رفتار بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، چاند اور سورج کا سفر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ہواؤں کا کنٹرول بھی اسی کے پاس ہے، فرشتے بھی اسی کے قبضے میں ہیں، ہر چیز پر طاقت غلبہ قوت اسی کی ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور علیہ السلام خود گئے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ لے جانے والا لے گیا۔ اسی لیے اس نے قرآن کے اندر اس سفر کو اسی لفظ سے شروع فرمایا، سبحان، نہ وہ خود گئے نہ تم لے گئے، لے جانے والے کو سبحان کہتے ہیں، جو لے گیا ساری طاقتیں اور قوتیں اسی کے پاس۔ مختصر نقل کرتا چلوں، سفر معراج کے دو حصے، ایک حصے کو قرآن نے سیر کہا، ایک حصے کو قرآن نے معراج کہا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر سیر کہلاتا ہے، اور مسجد اقصی سے ملائے اعلیٰ کا سفر معراج کہلاتا ہے۔ ہماری زبان میں دونوں سفر معراج ہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کا منکر بھی بے ایمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا منکر بھی بے ایمان ہے۔ اگر کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو نہیں مانتا، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور اگر کوئی مسجد اقصی سے ملائے اعلیٰ کے سفر کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 3، یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے ملائے اعلیٰ تک کا جتنا بھی ہے، میں نے لفظوں پہ زور دے کر آپ کو سکھایا تھا کہ آپ اسی وجود کے ساتھ، اسی جسم کے ساتھ جیتے جاگتے یہ سارا سفر کرتے ہیں۔ اگر ہم اسے خواب مان لیں تو معراج معراج نہیں رہتا، اور اگر بغیر اس وجود کے مان لیں، خیالات میں ہو گیا، تو بھی قرآن جو لفظ کہتا ہے پھر اللہ کی شان وہ شان نہیں رہتی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، پھر خدا کی وہ پاکی نہیں رہتی، مصطفیٰ کی وہ شان اور عظمت نہیں رہتی۔ اگر ہم اس کو خواب، خیال، سوچ یا فکر کا سفر مان لیں، ہمیں ماننا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیتے جاگتے جب ہی یہ معجزہ بنتا ہے۔ خواب میں آپ بھی سیر کر لیتے ہیں، میں بھی کر لیتا ہوں۔ خواب کے اندر ہر چھوٹا سیر کر لیتا ہے، ہر بڑا بھی سیر کر لیتا ہے۔ مزہ یہ ہے کہ اسی جان، اسی وجود، اسی جسم کے ساتھ، اور پھر اگلی بات ذہن میں رکھتے چلے جائیے گا کہ جتنے نبیوں نے حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی معراج کی رات، وہ نبی بھی اپنے جسم کے ساتھ، وجود کے ساتھ، جان کے ساتھ زندہ سلامت حضور علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ اگر امام جان، وجود اور زندہ ہونے کے ساتھ امام ہے، مقتدی خواب اور خیال کے اندر ہے، تو بھی نماز نہیں ہوتی۔ ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ مقتدی بھی زندہ اسی جان اور اسی جسم کے ساتھ حضور علیہ السلام کے پیچھے کھڑے تھے، تو نماز جب ہی جا کر نماز بنتی ہے، ورنہ نماز نہیں ہوتی۔ ایک مسئلہ ہے، آپ کو بتاتا چلوں۔ امام بیٹھ کر نماز پڑھا ہے، پیچھے والے کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ امام سو کر نماز پڑھا ہے، پیچھے والے جاگ کر نماز پڑھ رہے ہوں تو بھی نماز نہیں ہوتی۔ امام کرسی پہ بیٹھا ہو، پیچھے والے کھڑے ہوں تو بھی نماز نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ یہاں تک مسئلہ بتایا گیا، امام اندھا ہو، پیچھے والے آنکھوں والے ہو
تو بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ امام کو بھی آنکھوں والا ہونا چاہیے جس طرح مقتدی آنکھوں والے ہیں۔ یہ مسئلہ حضور علیہ السلام کی معراج کی رات کی اس نماز سے نکلتا ہے کہ جہاں امام اپنی جان اور اس وجود کے ساتھ تھے، اسی طرح مقتدی بھی اسی جان اور وجود کے ساتھ تھے۔ حضور علیہ السلام کے پیچھے اللہ پاک نے سارے نبیوں کو کھڑا کیا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملائے اعلیٰ کا سفر کرتے ہیں تو بعض روایات میں آتا ہے کہ جس طرح مسجد اقصیٰ میں نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، آسمانوں پر حضور علیہ السلام کے پیچھے اللہ کے سارے فرشتوں نے نماز پڑھی۔ جس طرح کعبہ زمین پر ہے، اسی طرح ایک کعبہ آسمان پر، بالکل اسی کی سیدھ پہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے اگر اس کعبے سے پتھر پھینکا جائے سیدھا زمین کے کعبے کی چھت کے سینٹر پر آ کر وہ پتھر گرے گا، اس کی سیدھ پہ۔ اس کعبے کا طواف جو زمین والا ہے انسان کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اس کعبے کا طواف جو آسمان پر ہے صرف فرشتے کرتے ہیں، چونکہ انسان سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور جا نہیں سکا وہاں، اس لیے وہ کعبہ صرف فرشتوں کے لیے مخصوص ہے، اور یہ کعبہ انسانوں کے لیے بھی اور اللہ کے فرشتوں کے لیے بھی مخصوص ہے۔ حضور علیہ السلام نے 7 آسمانوں کا سفر کیا، نمبر 6۔ ہر آسمان پر اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، فرشتوں کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مخلوق کے نبی، وہ مخلوق چاہے زمین کی ہے چاہے آسمان کی، چاہے دوسرے آسمان کی، تیسرے کی، 7ویں تک، وہ فرشتے ہیں یا کوئی اور مخلوق ہے، حضور علیہ السلام سب کے نبی اور رسول ہیں۔ زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین والے 23 سال تک حضور علیہ السلام کو زمانہ نبوت میں دیکھتے رہے، اور آسمان والے آپ کے جتنے امتی ہیں معراج کی رات اللہ پاک نے سب کو حضور کا دیدار نصیب فرمایا، اور اس ایک رات میں اللہ پاک کی جتنی وہاں مخلوق ہے جو حضور کے امتی ہیں، اللہ نے ان کو دکھایا کہ یہ تمہارا نبی ہے۔ زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک مقام آیا جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، جہاں جبریل جا کے رک گیا۔ علماء نے لکھا ہے معراج کے بارے میں دنیا میں 3 نظریے ہیں۔ پہلا نظریہ تو یہ ہے کہ وہ جا ہی نہیں سکتا، انسان ان کروں کو جنہیں آسمان کہا جاتا ہے کیسے پار کر سکتا؟ یہ گمراہ اور ملاحدہ لوگوں کا ہے جو معراج کو نہیں مانتے۔ ایک دوسرا نظریہ ہے کہ وہ گئے تو صحیح ہے لیکن یہاں تھے تو انسان تھے، جب مسجد اقصیٰ سے آگے جانے لگے تو نور کا لباس ان کو پہنا دیا گیا، نور کی پگڑی پہنا دی گئی، نور کی جوتی پہنا دی گئی۔ اوپر گئے تو نوری تھے، زمین پہ وہ خاکی تھے، انسان تھے، جب اوپر گئے تو نوری تھے۔ یہ بھی قرآن کی مخالفت ہے۔ قرآن کہتا ہے بے عقلے ہی مسجد اقصیٰ تک گئے تو بھی اللہ کے بندے تھے۔ جہاں معراج کا ذکر سورہ نجم میں قرآن کرتا ہے وہاں کا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ کے دربار میں پہنچے تو بھی بندے تھے، اور جب زمین پہ واپس لوٹے تو بھی بندے تھے۔ حضور علیہ السلام کو بندہ کہنے میں حضور کی شان گھٹتی نہیں۔ آپ اور میں سمجھتے ہیں شاید جیسے ہم بندے ہیں حضور بھی ایسے بندے ہوں گے، بس یہ سمجھنے میں فرق ہے۔ ہم وہ بندے ہیں شاید بندگی جن پر شرم محسوس کرتی ہے۔ ناراض نہیں ہونا، ہم بندے نہیں ہیں، ہم تو اوپر سے لے کر نیچے تک گندے ہیں، لکھا ہوا ہے ہم بندے۔ میں اگر یوں دیکھوں مجھے لگتا ہے میں اندر سے بندہ نہیں، آپ بھی اگر غور سے دیکھو محسوس ہی ہو۔
ٹھیک ہے، اس کی مہربانیاں وہ ہمیں کہتا ہے میرے بندے، اللہ ہمیں بندہ بنا دے، آمین۔ نبی وہ بندہ ہوتا ہے جس پر بندگی فخر کرتی ہے، اور میں اگر قرآن و سنت کی روشنی میں جاؤں تو ایک لفظ کہہ دیتا ہوں، شاید غلط نہ ہو، اصل بندہ ہی نبی ہوتا ہے۔ وہ جو اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ ہے نا، اصل بندہ ہوتا ہی نبی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ معراج کی رات اللہ نے اپنے محبوب سے کہا آپ کو کیا دوں، مجھ سے آج کوئی ایسی چیز مانگو، تو حضور نے فرمایا اللہ مجھے اپنا بندہ ہی رہے، مجھے بندہ ہی رہے، مجھے اسی پر ناز ہے کہ لوگ مجھے تیرا بندہ ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اللہ آپ کو طواف نصیب کرے کعبے کا۔ میں نے تو خیر کبھی کتابوں کی دعائیں وہاں پڑھی نہیں طواف کرتے وقت، اس لیے کہ سنت یہی ہے جو دعا آئے کرتے ہیں، جس زبان میں آتی ہے کرتے ہیں۔ لیکن تیسرے چکر کی طواف کی کتابوں میں ایک دعا آتی ہے، اس کے جو الفاظ ہیں شاید آپ اللہ کو نصیب کرے، طواف نصیب کرے پڑھنے کے، اللہ توفیق، اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، تیری ایک بندی کا بیٹا ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعا ہے، پہلا کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا، ایک بندے کا بیٹا، اور پھر ایک بندی کا بیٹا، میرا سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، میری بات دوڑ، چلنا پھرنا، اٹھنا جاگنا، بیٹھنا، کھانا پینا، ہر چیز تیرے ہاتھ میں، اور میری دعا اور تمنا ہے کہ مجھے تو سیدھے راستے پہ چلا۔ آمین۔ اور ایک تیسرا نظریہ ہے جو علماء اہل سنت والجماعت کا ہے، جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جب گئے تو بندے تھے، جب واپس آئے تو دو بندے تھے۔ ہاں، بندگی میں کمال وہ نصیب ہوا معراج کی رات جو اللہ نے کسی اور نبی کو بھی نصیب نہیں، حتیٰ کہ کسی فرشتے کو بھی نصیب نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے آگے جبریل بھی نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ چلو، تو کہنے لگا آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تنہا چلنے لگا تو مجھے آواز آئی، ایک حدیث کے اندر آتی ہے، محبوب قدم بڑھاؤ، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس آواز کو سن کر بڑا حیران ہوا، آواز ایسی تھی جیسے ابوبکر صدیق بول رہے، بالکل وہی مشابہ، تو میں حیران ہوا کہ ابوبکر صدیق کس سے آگے چلا گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آج ہمارا دل چاہا کہ ہم ابوبکر صدیق کی آواز میں آپ کو مخاطب، اس لیے کہ وہ آپ کی زندگی کا دوست اور ساتھی ہے ہر مشکل وقت کا، تو یہاں وہ آواز دے کر ہم آپ کو اصل میں تسلی دینا چاہتے ہیں کہ آگے بھی آپ کی دوستی کا خیال رکھا جائے گا، آپ کو ہوگا کچھ نہیں، آپ آگے قدم بڑھیں۔ یہاں کئی منچلے لوگوں نے عجیب باتیں لکھی، کچھ سمجھ نہیں آتی لوگ لکھنے والے کیسے لکھ دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے لکھا کہ ایک ہاتھ آگے بڑھا، آپ پریشانی میں کھڑے تھے، آگے کیسے جاؤ گے؟ تو ہاتھ جو آگے بڑھا تو ہاتھ کے اندر سے آواز آئی میرا ہاتھ پکڑ لو،
تو حضور نے فرمایا بھائی تم کون ہو؟ کہا میں عبد القادر جیلانی ہوں۔ اب یہ آپ سوچیں، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ پیران پیر حضور سے آگے کیسے چلے گئے تھے۔ اتنا بھی محبت میں آگے بندہ نہ بڑھ جائے کہ وہ نبی سے بھی آگے پیر کو نکال دے۔ اور کچھ من چلے نو لکھا، ہاتھ تو آگے بڑھا، آواز بھی آئی ہاتھ سے کہ میرا ہاتھ پکڑ لو، تو حضور نے فرمایا تو کون؟ کہنے لگا میں علی اور مرتضیٰ ہوں۔ تو حضرت علی حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے آگے لے گئے، اور وہ لکھنے والا کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ حضور کا ہاتھ پکڑ کے آگے لے گئے۔ یہ میری سمجھ میں تو نہیں آتا، آپ حضرات کی سمجھ میں آ جاتا ہو تو ٹھیک ہے۔ بہرحال دربار خداوندی میں حضور علیہ السلام پہنچے۔ یہ گزشتہ جمعہ میں نے بات آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی۔ محبوب سے ملتا ہے، کچھ لیتا ہے، کچھ دیتا ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے کہ مجھے کیا ملا، میں نے کیا دیا، ہماری کیا بات ہے۔ اور قرآن نے بھی اسی پر رکھا، ہر بات قرآن نے بیان نہیں کی۔ قرآن نے اتنا کہا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، میں جو کچھ اپنے بندے سے کہتا رہا میرا بندہ سنتا رہا۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، اس نے جو کچھ دیکھا جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے جو کچھ دیکھا جھوٹ نہیں بولا۔ ہم دونوں کا اتنا فاصلہ تھا جتنا ایک تیر اور تیر کمان کے درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ گویا ہم ایک دوسرے کی جس طرح کی بھی دھڑکنیں ہو سکتی ہیں خدا کی جو اس کی شان ہے، ہم ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو سن رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کو دربار خداوندی سے امت کے لیے جہاں اور تحفے ملے وہاں 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ بظاہراً تو نظر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی مہربانیاں ہوئی کہ 45 معاف ہو گئی اور 5 رہ گئی، لیکن اگر حقیقت میں انسان چلا جائے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی مہربانیاں نہیں، یہ اسی کی مہربانیاں ہیں جس نے 50 دی تھی، 5 رکھ کر بھی اپنے محبوب سے کہہ دیا کہ آپ کی امت پڑے گی 5، ہم سب آپ 50 کا دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو جنت دکھائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم بھی دکھائی گئی۔ حالانکہ کئی بار اس سے پہلے حضور کو جنت زمین پہ بھی دکھائی گئی، کئی بار آپ سے میں بیان کر چکا۔ حدیث میں آتا ہے نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور علیہ السلام مصلی سے آگے چل دیا۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ حضور علیہ السلام نماز میں چل رہا ہے۔ نماز میں چلنا منع ہے، ہاں اس نمازی کو اجازت ہے بلکہ حکم ہے، اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہو گئی ہے تو ہاتھ باندھے باندھے آگے آ جائے۔ 3 صفوں پر فقہ حنفی میں نمازی کو اس طرح چلنے کی اجازت ہے، اگر جگہ خالی ہوتی جا رہی ہے کھڑا نہ رہے، ہاتھ باندھ کے چلتا رہے، اگلی صف کو پورا کرے۔ لیکن جگہ جو اس کی سیدھ پہ ہو، اگر کوئی جگہ دائیں بائیں آ گئی ہے تو پھر نہیں، سیٹ پہ جگہ خالی آ گئی تو جگہ کو چھوڑ کر آگے آ جانا ہے تاکہ اگلی سب کو پورا کر لے۔ ہم لوگ چونکہ مسئلوں سے واقف نہیں ہوتے، کھڑے رہ جاتے ہیں، سوچتا رہتا بندہ میں آگے جاؤں کہ نہ جاؤں، کیا کروں، کہیں میری نماز تو نہیں ٹوٹ جائے گی۔ نماز نہیں ٹوٹتی، ہاتھ باندھے باندھے آگے ہو جاؤ، اگر کھڑے رہو گے تو گنہگار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آگے چلے،
صحابہ کرام حیران ہیں، حضور علیہ السلام آگے چل رہے ہیں، تھوڑی دیر میں حضور پھر واپس چلے آئے، مصلی پہ کھڑے ہیں۔ نماز کے بعد حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا یارو مجھ سے پوچھتے نہیں ہو، میں بہت خوش ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول بتا دے، تو آپ نے فرمایا مجھے مسجد نبوی کی دیوار پر کوئی جنت دکھائی گئی، مجھے جنت کی انگور انار دکھائے گئے، میرا دل چاہا کہ میں آگے بڑھ کر انگور اور انار توڑ لوں، لیکن پھر مجھے تمہارا خیال آیا کہ نماز میں کھڑے ہو تو میں پیچھے چلا آیا۔ بلکہ آپ اور میرا تو ایمان ہے، جنت دکھانی کیا ہے، اللہ پاک نے تو مدینے کو جنت بنا کے حضور کو دے دیا، یہ جنت ہے عالیہ۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور کا گھر بھی جنت بنا دیا گیا، حضور کا روضہ اور حضور کی مسجد بھی جنت بنا دی گئی۔ بلکہ میں تو اس سے بھی آگے ایک نظریہ رکھتا ہوں کہ مدینے کی ہر گلی جنت کی گلی، مدینے کا ہر موڑ جنت کا موڑ، جہاں انسان کو سنبھل کے چلنا پڑتا ہے، جہاں انسان کو پاؤں کی ٹھوکر اور آواز نکالنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی۔ کئی محلات جنت کے ایسے بھی تھے جن میں آپ کا جانا بھی ہوا، جہنم بھی حضور کو دکھائی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت جہنم حضور کو کیوں دکھائی گئی؟ تو سیدھی بات ہے بھائی، کوئی ایک تو ہو نا جو آنکھوں سے دیکھ کر لوگوں سے کہے۔ ہمارے لیے تو حضور علیہ السلام کا ہر حکم سر آنکھوں پر، ہمارا دل مانے نہ مانے، حضور کا حکم سچا، زور سے کہو سچا، آپ کی ہر بات سچی۔ لیکن قرآن حضور علیہ السلام کی جہاں شان کو بیان کرتا ہے وہاں ایک لفظ کہتا ہے یا ایھا النبی، اے میرے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن، شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، آنکھوں دیکھا بنا کر، کہ آپ اپنی امت والوں کے سامنے ببانگے دہل کہہ سکیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پہلی دفعہ اللہ نے کہا لاٹھی پھینکو، لاٹھی پھینکی، سانپ بن گئے۔ اب کہا پکڑو، موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے۔ اللہ نے کہا لا تخف، ڈر نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، پکڑیے دوبارہ لاٹھی بن جائے۔ لاٹھی بن گئی۔ اب جب فرعون کے دربار میں بھیجا، کہا لاٹھی پھینکو، سانپ بنی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نہیں ڈر رہے، پہلی دفعہ ڈر گئے۔ آپ سے تو میں نہیں پوچھتا ہوں، کسی دیہاتی سے گاؤں میں تقریر کرتے ہوئے پوچھا گیا کہ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کیوں پکڑی؟ سیدھا کہنے لگے کہ چاکا لے گیا۔ پہلی دفعہ تو ڈر لگ رہا تھا، اب وہ چاکا لے گیا تھا ان کا، اس لیے کوئی ڈر نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنت اور جہنم دکھا کر، چونکہ قرآن میں آپ کے منصب اور شان بیان کی گئی کہ آپ خوشخبری دینے والے ہیں، آپ ڈرانے والے ہیں، شاہدن و مبشرن و نذیرا، آپ خوشخبری دینے والے بھی ہیں، آپ ڈرانے والے بھی ہیں۔ آپ نے جنت کو دیکھ کر اپنی امت کو جنت کی خوشخبریاں دی، اور آپ نے جہنم کو دیکھ کر اپنی امت کو جہنم سے ڈرایا۔ آنکھوں دیکھا حال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا بھی دیکھا اور جنت کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ مسجد اقصیٰ میں لایا۔ کچھ علماء اب بیان کرتے ہیں کہ وہ جو نبیوں کو نماز پڑھائی تو واپسی پہ پڑھائی۔ کچھ علماء نے، مورخین نے لکھا کہ نہیں، پہلی دفعہ جب آپ کا آگے سفر شروع نہیں ہوا تھا
पहुंच कर आपने मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरी सवारी वहीं बंधी खड़ी थी जहां मैं बांध के गया। अब फिर उसी सवारी पे मुझे सवार करके 70,000 फरिश्तों की झुरमट में जिब्रील मुझे मक्के लाया। और कहीं कहीं रिवायात में आता है हुजूर फरमाते हैं वो पानी अभी बह रहा था जिस पानी से मेरा दिल धोया गया। और अगर घर मुराद ले लिया जाए तो एक रिवायत में यूं भी आता है कि जिस घर से मुझे ले जाया गया था उस दरवाजे की कुंडी अभी हिल रही थी कि मैं वापस आ गया। अब ये लहजा एक बनता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफर कराया। सुबह होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का के सामने ये वाकया बयान। उनको मजाक का एक मौका मिल गया, इस्तेहजा का एक मौका मिल गया कि ये कैसे हो सकता है कि कोई आदमी रातों रात यहां से मस्जिद अक्सा तक का भी सफर कर ले और मस्जिद अक्सा से मलाए आला का भी सफर कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मैं बयान कर रहा था उनके सामने तो जालिम ऐसे थे कि फौरन मुझसे पूछने लगे अच्छा ये बताओ मस्जिद अक्सा की जो छत है उसके छतीर कितने थे, उसमें बाले कितने थे, उसकी खिड़कियां कितनी थी, उसके दरवाजे कैसे थे, दीवारों का रंग कैसा था। अब आप भी कहीं जाएं और आकर लोगों से कहें कि मैं मदीने गया तो आपको बंदा आपसे ये पूछे अच्छा ये बताओ मदीने गए हो तो मस्जिद नबी के दरवाजे कितने हैं, आप कहेंगे बेवकूफ आदमी मैं वहां दरवाजे कितने गया। उसकी छत कैसी थी, बेवकूफ आदमी मैं कुछ छत देखने गया था। वुजू खाने कितने थे, मैं को वुजू खाने कितने गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनके सवाल सुनकर जिंदगी में मुझे इतनी फिक्र नहीं हुई जितनी इस दिन हुई। एक उनके अकल पर कितने बेवकूफ है कि कैसा सवाल करते हैं, और दूसरा ये कि अब नबूवत और रिसालत का इम्तिहान है तो मैं इनको क्या जवाब दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इसी ही फिक्र में था कि मैंने देखा फरिश्तों ने पूरी की पूरी मस्जिद अक्सा उठाकर मेरे सामने रखा। जिस तरह वो मलका बिल्कीस का तख्त लाने वाला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने लाके रख देता है, एक पलक झपकने की देर में। कुरान कहता है कि एक जिन ने कहा आपके उठने से पहले मैं तख्त ला दूं, तो हजरत सुलेमान ने कहा नहीं ये तो बहुत देर की बात है, हमें तो जल्दी चाहिए। दूसरा खड़ा हुआ, उसने कहा आप आंख झपके मैं लाके सामने रख देता हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आंख झपकी, मलका बिल्कीस का तख्त सामने आया। और वहां कुरान ने फरिश्ते का लफ्ज भी नहीं कहा, जिन का लफ्ज भी नहीं कहा, कहा कि इल्म वाला था जिसने अपने इल्म के जरिए बिल्कीस का तख्त मंगाया, सूरह नमल में 19वें सिपारे में। लेकिन यहां ना किसी इल्म वाले की बात, ना किसी जिन की बात। हुजूर फरमाते हैं फरिश्तों को अल्लाह ने भेजा, फरिश्तों ने उठा के मेरे सामने। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं गिन गिन के बता रहा हूं, छतीर कितने हैं, बाले कितने हैं, दरवाजे कितने हैं, रंग कैसा है। चूंकि वो लोग जाते रहते थे माले तिजारत लेकर, आप तो पहली दफा गए, आप तो पहली दफा गए। अब आपसे मैं पाकिस्तान का कहूं, मैं लाहौर गया हूं,
تو پہلے تو میں بھی سوچوں گا کہ سامنے والے پتہ نہیں کتنی دفعہ لاہور سے ہو کے آئے ہوں گے. اب اگر انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ انارکلی کہاں ہے, گلبرگ کہاں ہے, تو میں کیا جواب دوں؟ نبی ان چیزوں کو نہیں سوچتے. ان چیزوں کے بارے میں جو نبی کا خدا ہوتا ہے وہ نبی کی فکر کرتا ہے, اور وہ اپنے نبی کو کہیں شرمسار نہیں ہونے دیتا. یاد رکھیں, قرآن نے یوں کہا ہے, عزت کو ہم نے اپنے لیے, اپنے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے بنایا ہے. ہم ایمان والے کو بھی کہیں ذلیل نہیں ہونے دیتے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ہم اگر کہیں ذلیل ہوتے ہیں تو اس وقت یہ سوچئے کہ شاید میرے اندر ایمان نہیں رہا, اس وجہ سے میں ذلیل ہو گیا ہوں. ورنہ قرآن کہتا ہے کہ ہم ایمان والے کو کہیں ذلیل نہیں ہوتے. عزت کو اللہ نے بنایا ہی ایمان والے کی, اور چاہے جائے کہ ایمان والا نبی ہو. کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ, میرا ابا کافر اور مشرک رہا, میں دعائیں بھی کرتا رہا, تو نے مجھے روک بھی دیا دعا نہیں کرنی, میں نے چھوڑ دیا. اب قیامت کے دن جب تو میرے ابا کو جہنم میں ڈالے گا اور اعلان ہوگا ابراہیم کا ابا جہنم میں ڈالا جا رہا ہے, تو میں کتنا شرمسار ہوں. 14,000 17,000 18,000 نبی میری اولاد سے, اور میں تیرا خلیل اور تیرے نبی کا دادا محبوب کا, میرے ابا کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو میری کتنی سنکی اور بےزتی ہوگی. تو حدیث کے اندر فرمایا کہ اللہ نے کہا ابراہیم فکر نہیں کر, ہم ایمان والے کو نہ یہاں ذلیل ہونے دیں گے نہ وہاں ذلیل ہونے دیں گے, ہم تجھے رسوا نہیں کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے کہا ہم اعلان ہی نہیں کریں گے ابراہیم کا, بتائیں گے نہیں, فرشتوں کو بھی نہیں بتائیں گے ابراہیم کا. ایک کیڑے مکوڑے کی شکل دے کر مٹی کے اندر, گارے کے اندر لتھڑ کر ہل کر اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کون ہے کون. ہم تجھے وہاں بھی رسوا نہیں. اور ایک جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں, یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا, اور اللہ ایمان والوں کو بھی رسوا نہیں. دعا مانگا کر کے اللہ ہمیں ایمان پہ پہنچائے, ہم اپنے ایمان کو ساتھ لے جائیں, کہیں ایمان یہاں نہ رہ جائے. ایمان کے ساتھ چلے گئے تو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اللہ پاک رسوا نہیں کرے گا. لیکن دعا مانگا کرو, اللہ قیامت کے دن بھی رسوا نہیں, اللہ دنیا میں بھی رسوا نہ کرے, اللہ قیامت میں, اللہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے. جب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے سب کچھ دیکھ کے کہہ دیا, تو ابو جہل اٹھا, کہنے لگا یار یہ بہت بڑا جادوگر ہے, دیکھو اتنا بڑا جادو. پہلے ہم سمجھتے تھے اس یہاں جادو چلتا ہے, پھر اس نے ایک دن آسمان کا چاند 2 ٹکڑے کر کے ہمیں دکھایا, تو اس دن پتہ چلا کہ وہاں بھی اس کا جادو چلتا ہے, اور آج پتہ چلا کہ مسجد اقصی میں بھی اس کا جادو چلتا ہے. ہدایت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. کہا جاتا ہے جب یہ سن کے چلا مذاق اڑاتا ہوا نکلا حضور کی مجلس سے, راستے میں جناب ابو بکر صدیق مل گئے, زور سے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو جہل کہنے لگا ابو بکر ابو بکر ابو بکر کھڑا ہو میری بات سن. حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے, کہنے لگا کچھ سنا, کیا ہوا؟ کہا وہ تیرا دوست کہتا ہے میں راتوں رات آسمانوں کی سیر کر آیا ہوں, بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
کہا سچ بتا میرے محبوب نے کہا، کہنے لگا اس کعبے والے رب کی قسم ہے تیرے محبوب نے کہا تیرے منہ سے سن کر ایمان لے آتا ہوں، میرے محبوب نے جو کہا وہ سچ کہا۔ ابھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کی خدمت میں پہنچے نہیں، حدیث میں آیا جبرائیل امین پہلے آ گئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول آج اللہ نے آسمان پہ اعلان کر دیا ہے کہ ابو بکر کا لقب صدیق اکبر ہوگا، لہذا آج کے بعد زمین پر بھی اس کو صدیق اکبر کہا جائے۔ ایسا صدیق اکبر کے جو دشمن کی زبان سے بھی سن کر تیرے اس معجزے کی تصدیق کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اس دن صدیق اکبر کا لقب ملا، اور وہ بھی آسمانوں سے نہیں، صرف صدیق کا بھی نہیں، صدیق اکبر کا لقب جو دشمن کی زبان سے سن کر اپنے نبی کے معجزے اور واقعے کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ معراج کا واقعہ صرف قصہ نہیں، اس کے اندر ہزاروں مسائل ہیں، اور سب سے بڑی چیز ماننے والے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آپ کی امت کے لیے نماز تحفے کے طور پر آسمان میں، حج زکوٰۃ روزہ اس کے آرڈر زمین پہ آئے، نماز کا آرڈر آسمان پہ بھی، معراج کی رات اپنی امت کے لیے دے۔ شاید اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، میری معراج تو یہ ہے کہ میں آسمانوں پہ گیا ہوں، تمہاری معراج یہ ہے کہ اللہ کے حضور 5 ٹائم کی نماز ادا کرو۔ تیری معراج، کسی شاعر نے بڑا عجیب شعر کہا ہے، اے آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، یہ میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ امت کے لیے حضور علیہ السلام 5 نمازوں کا تحفہ، اور اس نماز کو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مومن کی معراج ہے۔ اور ایک جگہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا مطلب؟ جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اور جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ میری آنکھوں کو دکھ اور درد دیتا ہے۔ جو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے میں قیامت کے دن اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں، اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جاؤں، اور جو میری آنکھوں کو دکھ اور درد دیتا ہے، اب یہ آگے آپ خود سوچ لیں کیا ہوگا۔ نماز حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک جگہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز قبر کے اندھیرے اور قیامت کے دن کے اندھیروں میں نور اور روشنی ہے۔ جہاں بتیاں نہیں ہوں گی، لائٹیں نہیں ہوں گی، وہاں نماز لائٹ اور بتی بن کر تمہیں جنت کا راہ دکھائے گا۔ مطلب کیا کہ جو نمازوں کو چھوڑتا ہے وہ قبر اور قیامت کے دن کے اندھیروں میں گھومتا رہے گا، اور جو نماز ادا کرتا ہے وہ قبر کے اندھیروں اور قیامت کے اندھیروں سے بچ جائے گا۔ نماز نور اور لائٹ بن کر اس کو راستہ دکھاتی ہوئی جنت میں لے جائے۔
ایک جگہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کافر اور مسلمان کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں کافر بھی صفوں میں کھڑے ہو، مشرک منافق صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ منافق کو بھی نماز چھوڑنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جو نماز کو چھوڑتا تھا واضح پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کافر ہے۔ فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اب اس کا مطلب آپ کو سمجھ سکتے ہیں، گویا جو نماز پڑھتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دو، اور جو نماز کو چھوڑتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دو۔ ہمارے دین اور ہماری شریعت میں ایک مسئلہ ہے، میں کہہ دیتا ہوں، بے نماز آدمی کی گواہی بھی قبول نہیں۔ کسی بھی شرعی عدالت میں بے نماز آدمی کی گواہی قبول نہیں۔ آپ خود سوچیں کہ ہمارا کیا ہو۔ ایک جگہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہر بندے سے نماز کا ہوگا، پہلا۔ اگر کوئی پہلے ہی پیپر میں پاس ہو گیا تو آگے بھی پاس، اور اگر کوئی پہلے ہی پیپر میں فیل ہو گیا تو آگے کیا ہوگا؟ ایک جگہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز اس دین کا پلر ہے، جس طرح اس پلر پر بلڈنگ کھڑی ہے، اگر اسے توڑ پھوڑ دو بلڈنگ گر جائے گی۔ اس دین کی پوری عمارت نماز پہ کھڑی ہے، نماز کو چھوڑ دو گے دین کی عمارت گر جائے گی۔ اگر کوئی آدمی نماز کو چھوڑتا ہے وہ دین کی عمارت کو گراتا اور توڑتا ہے، اور اگر کوئی نماز کو قائم کرتا ہے تو وہ میرے اس دین کی عمارت کو قائم کرتا ہے، اسے کھڑا کرتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے۔ انہی احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت والجماعت کے جو چار امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ تینوں امام ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ بے نماز آدمی جس نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، اگر وہ مر جائے تو مسلمان کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو دفن کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا فتویٰ الگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اس طرح نماز زندگی میں نہیں پڑھی تو بادشاہ وقت کو چاہیے کہ اسے جیل میں ڈالے، جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اسے جیل سے نہ نکالا جائے، اور اگر جیل میں رہ کر بھی وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر ایسے آدمی کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں، اور ایسے آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کرنے کی اجازت نہیں۔ توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک، یہ صرف امام ابو حنیفہ کا ہے، باقی تینوں امام ایک طرف کہ بے نماز آدمی اگر جس نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی۔ اور ایک جگہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ آپ کے اور میرے لیے،
ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، جس نے جان بوجھ کر، یہ لفظ یاد رکھیں، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی فقط کفر، وہ کافر ہو۔ جس نے جان بوجھ کر، ہاں شرم کو مجبوری آ گئی وہ ایک الگ چیز، وہ اس نماز کو قضا کر لے، کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے پڑھ نہیں سکتا تو اشاروں سے پڑھ لے، معاف کسی صورت میں نہیں۔ جان بوجھ کر چھوڑ دے گا تو کافر ہو جائے، اور اگر بھول کے چھوڑ بیٹھا یا شرم کسی مجبوری سے چھوڑ بیٹھا تو اس نماز کو قضا، اور اگر قضا بھی نہیں کی تو پھر اولاد کے ذمہ ہے کہ مرنے والے کی نمازوں کا فدیہ دے۔ ایک نماز کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہے۔ اور اگر کسی نے زندگی میں نہیں پڑھی، اب اسے خیال آیا میں نماز پڑھوں، تو ایک مسئلہ تو یہ ہے وہ توبہ کر کے، اے اللہ جو کچھ پیچھے گزر گیا، اب میں نئے سرے سے مسلمان ہو رہا ہوں، اب وہ نماز شروع، پرانی نمازیں اس کے ذمہ نہیں، چونکہ اب یہ مسلمان ہو رہا، اب یہ توبہ طائب ہو رہا۔ اکثر ائمہ کرام کا کہنا ہے توبہ کر لے، اور کچھ ائمہ کرام جو کہتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے، معاف کر دے تو اس کی شے ہے، لیکن پھر بھی اس بندے کو چاہیے کہ زندگی میں جتنی نمازیں رہ گئی ہیں ان نمازوں کو قضا کرے۔ اب قضا کا طریقہ کیا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز اس نیت سے قضا کرتا رہے کہ میری پچھلی رہ گئی ہے، اور اگر اللہ نہ کرے یہ دوسرے دن مر جاتا ہے، تیسرے دن مر جاتا ہے، چونکہ اس نے نیت کی تھی کہ میں ساری نمازوں کی قضا کروں گا، تو اللہ پاک زندگی بھر کی اس کی نمازوں کو اپنے خزانے میں لکھ دیتا، اس نے ادا کر دی ہے، اس لیے کہ اس نے نیت کر لی تھی، اللہ پاک اس نیت کا ثواب اور پھل اس کو دے دیتا۔ اور اگر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ آج سے پہلے میں کافر تھا، اب مسلمان ہوا، ٹھیک ہے، اب نمازوں کا خیال۔ میرے دوستو، قصے واقعات کے اندر سبق ہوتے ہیں۔ اب یہ حضور علیہ السلام آسمانوں سے ہمارے لیے نماز لائے، اللہ پاک نے تحفے کے طور پر حضور علیہ السلام کو امت کے لیے نماز دی، اور نمازی اس نماز کو چھوڑ دے جس نماز کو حضور نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، جس نماز کو حضور علیہ السلام نے مومن کی معراج کہا۔ میں آپ سے یوں تو نہیں کہتا پھر قسم کھاؤ نماز پڑھو گے، لیکن اتنا تو ضرور ہے آپ اور میں اس کا خیال کریں کہ ماضی میں جو کچھ ہم سے ہو گیا، اللہ اس کو معاف کرے۔ آئندہ نمازیں ادا کرنے کی فکر کیا کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 2-3 باتیں ہیں، ایک تو انشاءاللہ پرسوں اتوار کو رمضان